بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ والد ماجدہ کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی اور سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہال لے گئی۔ واپسی میں بمقام ابو ان کا انتقال ہوا اور آپ کی پرورش ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اور پتھر ڈھوئے۔ حجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، جس پر سبھی خوش ہو گئے۔ تعلیم و تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام علائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکساں یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ بچپن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قریات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسند آئی تو چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزار جاتی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے۔ خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تعلیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ کا تشریع دارالنبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی، چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ کا دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو عدل و انصاف پسند ہے اور آپ دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہیں، لیکن آپ اسے قبول نہیں فرماتے کیونکہ وہ آپ کے دودھ شریک بھائی کا حق ہے۔ آپ کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگو و دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور شرم و حیا اتنی غالب ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں تو ترس کھاتے ہوئے آپ کا تہہ بند کھول کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری چادر مجھ پہ ڈال دو۔ کسب حلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے۔
اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا۔ معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلاف کو ختم کرنے اور اس میں اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا اور قریب تھا کہ ناحق خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کی سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ صداقت اور امانت کے ایسے گریداں کہ بچپن سے آپ صادق الامین کا لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست دشمن بھی آپ کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر یک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ کو آگے چل کر نبوت رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدی بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ بلا شبہ اے مسلمانوں، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عمدہ نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ نبوت جب سن مبارک 40 کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام سورۃ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وحی کی آمد بند رہی، پھر لگاتار آنے لگے۔ وحی آسمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جن کو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام اور تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کا شرف حاصل تھا، اور جن کی شرافت، قوت، عظمت، بلند منزلت اور امانت کی خود اللہ نے گواہی دی ہے۔ بے شک اس وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ ہر اعتبار سے کامل بن گئے، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسن بن کر سامنے آ گیا۔ امت کے ہر فرد کے لیے آپ کی زندگی ایک اعلیٰ مثال ہے، جیسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکتا ہے۔ دعوت تبلیغ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ابتدائی دعوت پر عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، بچوں میں حضرت علی، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد بہت سے زیادہ غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ پھر آپ کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا، چنانچہ آپ نے تمام قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت پوری قوت سے شروع کی۔ بعض نے مانا اور بعض اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ ہجرت حبشہ قوم نے آپ اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا، چنانچہ 5 میں آپ نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔